میں دعوت دیتا ہوں فی علی تاریخ کو دعائیں اور قرآن پاک کا ترجمہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل تاریخ سے کہ وہ آئے اور عزیز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے 17 ربیع الاول کا دن ہے، تو میں تمام حاضرین محفل کو دل کی گہرائی سے ابھی تبریک پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے بعد میں حاضرین محفل کو دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کی یوم آزادی کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ اگر ہم سلطنت عمان کے یوم الوطنی کا ذکر نہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کے بہاف پہ میسج جو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو میں گلگت بلتستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کو، غازیوں کو
شہیدوں کو جنہوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے ہمیں آزاد کیا، جنہوں نے اپنا جو آج تھا ان کا اس زمانے کا ہم پہ جو ان کا کل تھا ہمارے لیے قربان کیا، اور ہم آج ایک آزاد شہری کی طرح ہم ان کے نام پہ ان کے کام پہ فخر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے محترم مہمانوں کے بہت مشکور ہوں۔ سب سے پہلے جناب احمد علی صاحب، ہمارے پاکستان ایمبیسی کے کونسلر، جن پہ ہمیں فخر ہے کہ آج گلگت بلتستان کے ایک فارغن یہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے لیے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر سرانجام صاحب، معروف معاشرت دان ہمارے گلگت بلتستان کے، انتہائی لائق فرزند، جنہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا، کارٹروم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں معیشت پڑھا رہے ہیں، اکنامکس، اور کچھ عرصے کے لیے ان کی خدمات سلطان قابوس یونیورسٹی میں حاصل کیے ہیں۔ ہمیں ان پہ بھی فخر ہے، ہم آپ سب پہ فخر ہے، اپنے سب بھائیوں پہ فخر ہے جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے پہلی دفعہ جب میں علی سے ملا تو مجھے حیرت ہوئی، مطلب انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا، میں نے چلی کہ اچھا کوئی گلگت بلتستان کا بھی ہے یہاں۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے کنیکشن بڑھتے گئے۔ پچھلے 1-2 سال پہلے ہم نے پاکستان ایئرویز کے ساتھ ایک بہت اچھا پروگرام کیا، پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے۔ جناب علی جاوید صاحب ایمبیسڈر آف پاکستان ہز ایکسلنسی تشریف لائے تھے اسی ہال میں، اور ایک انتہائی زبردست پروگرام تھا جس پہ پورے پاکستان کو فخر، اس طرح کا پروگرام ہم نے ارینج کیا۔ اور یہ پروگرام پچھلے سال ہم نے ٹرائی کیا، ہم اس کو منائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم نہیں منا سکتے۔ یہ بھی ہم 1 نومبر کو نہیں منا سکے، لیکن 15 نومبر کو الحاق پاکستان ہے، تو اس مناسبت سے ایک انتہائی اہم دن ہے ہمارے تاریخ کا، تو 15 نومبر کو منا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سمبولک ہے۔ تو گلگت بلتستان کی تاریخ تو بہت ہی قدیم ہے، اور اس پہ روشنی ڈالنا تھوڑے عرصے میں بہت کم ہے، بہت مشکل ہے، لیکن میں ایک شارٹ سے آپ کو کچھ سیلینٹ پوائنٹ بتا دوں گا۔ میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہو، اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو تو مجھے میری کریکشن کر دیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک کتاب ہے، وہ سفر 16 نومبر سے پاکستان کے ساتھ تعلق کا تھا، پاکستان کے ساتھ رشتے کا تھا، تو آج آخری دن تھا اسلامی جمہوریہ گلگت بلتستان کا، انفیکٹ اسلامی جمہوریہ گلگت کا کہ آج کا سفر ختم ہونے والا تھا۔ تو جہاں ہمارے اسلاف جنگجو تھے، جہاں وہ بہادر تھے، وہ ان کا سیاسی بصیرت سے بھی کوئی مثال نہیں تھا۔ آج ان جیسے سیاست کے طالب علم، نوجوان سیاستدان ان کی سیاسی بصیرت پہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاسی بصیرت جو ہے اس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جنگ لڑی، علاقے کو آزاد کیا، 15 دنوں تک ایک جمہوریت چلائی، فوج کے سپہ سالار تعینات ہوئے، اور پھر بغیر کسی کنڈیشن کے اس کو تحفہ کر دیا پاکستان کو۔ یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی۔ کیوں کہ آج اسی ایج کے خطے دنیا میں ہیں جو صرف فیصلے نہیں کرنے کی وجہ سے خون خرابے میں ہیں، اسی عمر کے خطے دنیا میں موجود ہیں جو ایک فیصلہ نہیں کر سکے، فیصلے کے مواقع آئے لیکن وہ نہیں کر سکے، اور آج تک وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ان کی بصیرت تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ کامیابی میں
मेरी वाइफ का हाल। तो मैं ये सोच रहा था कि हम भी इतने सादे नहीं हैं, हम अप्रिशिएट आपको कर रहे थे, प्रेजेंटेशन आपका देख रहे थे, ताली हम भाभी के लिए बजा रहे थे। तो भाभी की कल्चरल डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू गिलगित बल्तिस्तान, आई वॉज सो इम्प्रेस कि पार्ट ऑफ द रीजन कि मैं अपने करियर में, मैं बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं अपने करियर में I had the great opportunity कि I served in Gilgit-Baltistan for cultural development, music, culture, arts and crafts under the auspices of AKCSP Assam Culture Service. तो कल्चर जहाँ कल्चरल डेवलपमेंट है, जहाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, जहाँ जीबी के जो कोर वैल्यूज को डेवलप करने का ताल्लुक है, I have not only desired to develop it, but I have served it. یہ الگ بات ہے کہ اٹ واز obviously I was part of the program, I was role leading. تو 5 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو میں چاہتا تھا. تو having said that یہاں پہ عمان میں آ کے آپ لوگوں کو اتنا آرگنائز دیکھ کے, آپ لوگوں کا اس طرح کا پروگرام میں فرسٹ آف اس کو آرگنائز کرنا, اس کو پارٹیسپیٹ کرنا, اور اس کو in such a beautiful way, جو کہ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ پروگرام بہت بہت مبارک ہے. آبویسلی یکم نومبر کو کرنا تھا, 15 نومبر ہمارے لیے آبویسلی ریلیونٹ ہے, تو زیادہ نہیں گزرا. میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑے سا سن لیں. تو ہاں, تو ایسا ہے کہ یہ جو ہم گلگت بلتستان سے اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے, 14 اگست کو ہم آزاد نہیں ہوئے, رائٹ, 14 اگست کے بعد ہم آزاد ہوئے. مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ ویل یکم نومبر کو ہم آزاد ہوئے. بہت سے لوگ
Thank you.